برطانیہ کی ممتاز کاروباری شخصیت سابق صدر چیمبر آف کامرس گجرات چودھری افتخار نے پاکستان کی ممتاز سماجی بڑی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب کے اعزاز میں اپنی رہائشگاہ پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کا شمار اس وقت پاکستان کی بڑی سماجی شخصیات میں ہوتا ہے، جو اس وقت اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے بڑی تنظیم چلا رہے ہیں۔ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک عام غریب متوسط طبقے کے افراد کو قرض حسنہ دے کر اپنے پاؤں میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تنظیم اخوت 200 ارب روپے تک کے قرض حسنہ دے رہی ہے۔ تقریب آمد کے موقع پر میزبان چودھری افتخار سمیت سینکڑوں افراد نے ڈاکٹر امجد ثاقب کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے تمام شرکائے تقریب کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی گفتگو کو لوگوں نے بڑی توجہ سے سنا۔ انہوں نے اخوت فاؤنڈیشن کے مقاصد اور اس وقت تک ہونے والے فلاحی کاموں کی تفصیلات سے شرکائے محفل کو آگاہ کیا۔ شرکائے محفل نے ان کے جاری کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ ان کے فلاحی کاموں میں ان کی مدد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیونکہ یہ جو کہانی ہے یہ بظاہر 23 سال کی کہانی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ 1450 برس کی کہانی ہے۔ اس کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کا سفر کرواؤں گا اور وہی راستہ ہے جس سے میں وضاحت کر سکوں کہ یہ چند ہزار روپے اربوں روپے میں کیسے تبدیل ہوئے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام کس طرح سے وجود میں آیا۔ تو اس لیے اس کی جو روایت ہے اس کو دہرانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہوگی، اسلامی کتب بھی پڑھی ہوں گی۔ ایک مواخات مدینہ کے نام سے ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب مکہ سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ اچھے خاندانوں سے تعلق بھی رکھتے تھے اور ان میں کچھ غریب بھی تھے، تو تجارت ان کا پیشہ تھا۔ تو ہجرت کے سفر کی وجہ سے وہ غربت کا شکار ہو گئے۔ غربت کی کئی شکلیں ہیں، معاشی غربت بھی ہے، پیسہ نہیں ہے، سماجی غربت بھی ہے کہ کسی شخص کو ہم اپنے قریب نہیں آنے دیتے، سیاسی غربت بھی ہے کہ کسی کو اپنے حقوق حاصل نہیں ہوتے، تو وہ پھر ایک اخلاقی اور روحانی غربت بھی ہے کہ ہم انسان جو ہے بنیادی اخلاقی جو اصول ہیں ان سے محروم ہو جائے۔ تو وہ لوگ معاشی غربت کا شکار تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، عزت نفس رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت تصور دیا کہ ایک مدینہ کا شہری ایک مکہ سے آنے والے شہری کو اپنا دوست بنا لے اور اپنے گھر لے جائے اور اس کو زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارا دے دے۔ یعنی ایک مدینہ کے شہری کو انصار کہا گیا، مدد کرنے والا، مکہ سے جو آیا اس کو مہاجر کہا گیا، ہجرت کرنے والا۔ تو اس باہمی رشتے کی بنیاد جو تھی وہ ایثار تھی، قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام تھا۔ تو آپ کو سن کے یقیناً خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی، کہ وہ سارے لوگ جو ہجرت کر کے آئے چند ہی برس میں پورے عرب کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ یعنی ایک شخص نے ایک شخص کا ہاتھ تھاما، اور صرف جس مہاجر کا ہاتھ تھاما گیا اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو اور میرے گواہ بن جاؤ، میں اپنی دنیا خود پیدا کروں گا۔ تو اتنی برکت آئی کیونکہ اس کی بنیاد ایثار تھی، قربانی، اخلاص، بھائی چارہ۔ مواخات کو اردو میں بھائی چارہ کہتے ہیں۔ تو اس قدر زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ان کو ان کے ایک ساتھی جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے ان کے ساتھ تجارت میں ان کی مدد کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہو تو آج جتنی دولت بل گیٹس کے پاس ہے اس سے زیادہ دولت ان کے پاس تھی، اور چند سالوں میں انہوں نے کاروبار کر کے یہ ساری، اور اس کی پھر اس کے پس منظر میں جو فلسفہ دھڑکتا ہے وہ اس کا نام مواخات۔ اب اگلی بات
کہ کیا مواخات کا تصور جو ہے وہ صرف ایک تصور ہے، یا ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، یا ایک واقعہ ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس تصور کو کتابوں میں بند کر کے الماری کی زینت بنا دیا، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، جس میں اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہوں، ایک وہ جن کے پاس بہت کچھ ہے یعنی انصار، ایک وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی مہاجرین، اور ان دونوں کے درمیان اگر مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو جائے تو دونوں کی بھلائی ہو سکتی، دونوں خوشحال ہو سکتے ہیں، دونوں زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ پاکستان میں بھی تو ایسے دو طبقے موجود ہیں، ایک طرف 50% آپ کہہ لیں کہ لوگ خوشحال ہیں، 50% خوشحال نہیں ہیں۔ تو اگر ہم ان کو مہاجر اور انصار کی شکل میں دیکھیں تو اس فلسفہ حیات کو آج بھی دہرایا جا سکتا ہے کہ وہ آدھے جو حیوز ہیں، جن کی گھر میں، جن کی زندگی میں، جن کے دامن میں ہر خوشی ہے، امید ہے، زندگی ہے، اور دوسرے جن کا بچہ اسکول نہیں جاتا، جس ماں کو دوا نہیں ملتی، جسے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ کل کا دن میرے لیے کوئی خوشی لائے گا یا نہیں لائے گا۔ یہ جو ہم آج اس بارش کے موسم میں بڑے آرام اور سکون سے بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ جن کے لیے بارش ایک نعمت نہیں، ایک زحمت ہوتی۔ تو یہ جو دو طبقے ہیں، اگر ہم نے سوچا کہ اگر ہم اسی جذبہ سے، اسی سوچ اور فکر سے ان کے درمیان وہ مواخات کا رشتہ جوڑ دیں، ادھر سے ایک شخص اٹھے اور ادھر کے شخص کو کہے کہ تم میرے دوست، مواخات مدینہ کی اگلی روایت کے طور پر تم میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری عقیدت، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کی ایک بھولی بسری سنت کو اپنا لوں اور تمہاری آنکھوں سے آنسو پونچھ ڈالوں، تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے میں وہ تمہیں دوں۔ تو یہ تھی وہ سوچ جس کی بنیاد پر ہم نے اس ادارے کے کام کا آغاز کیا، اور اس کا نام بھی مواخات سے مستعار لیتے ہوئے اخوت رکھا۔ یعنی ہم نے کہا کہ ہم برج بن جائیں گے ہیوز میں اور ہیو ناٹس میں۔ اب اگلا سوال یہ آیا کہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ ہم کردار میں، ایمان میں اور اپنی افکار کی بلندی میں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم کسی غریب آدمی کو کہیں کہ چلو ساتھ میرے گھر، میرا آدھا سامان تمہارا، میری آدھی مال و دولت تمہاری۔ تو وہ کیا حکمت عملی ہو کہ مواخات بھی ہو جائے اور ایک غریب شخص جو ہے اس کو بھی زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پر پھر ہماری ایک اور اسلامی تصور نے رہنمائی کی، اس کا نام ہے قرض حسن۔ یعنی وہ قرض ہے، آپ اپنے بھائی کو، دوست کو، بہن کو $100 دیتے ہیں تو 100 ہی واپس لیتے ہیں، 110 نہیں لیتے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک بہت بڑا فنڈ بنایا جائے، اور یہ جو ہیوز ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ نے مواخات جس سے کرنی ہے اس کو کچھ تم رقم دو تاکہ وہ کاروبار کرے، اور وہ رقم سود کے بغیر ہو، اور وہ اس سے چھوٹا چھوٹا کاروبار۔ آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں 30-40 ہزار روپے ہوں تو ایک شخص پھل کی ریڑھی لگاتا ہے، ایک شخص سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی عورت گھر میں سینے کا کام کرتی ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے۔ تو 30-40-50 ہزار روپے میں کوئی چنگچی بنا لیتا ہے، کوئی رکشہ بنا لیتا ہے، کوئی اور چھوٹا سا کام کر لیتا ہے، کیونکہ بھیک جو ہے یہ انسانیت کی توہین ہے۔ بھیک جو ہے انسان کو عزت نفس سے محروم کرتی ہے، بھیک جو ہے وہ اس کو اس کے جو اصل مقام سے نیچے گراتی ہے، اور ہمارا دین جو ہے جتنا سود کے خلاف ہے اتنا ہی بھیک کے بھی خلاف۔ تو ہم نے کہا کہ ادھر سے ایک آدمی ادھر کے ایک آدمی کو کہے گا کہ جاؤ تم کاروبار کرو، اور آپ سے زیادہ
اس شے کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 100 200 500 700 ہزار ڈالر یا پاؤنڈ کے ساتھ اس ملک میں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دکھا دیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم وہ فنڈ بنائیں گے، ادھر کے لوگ اس فنڈ میں پیسے جمع کریں گے، ہم اس فنڈ کے کسٹوڈین یا امین ہوں گے، اور ہم بطور ادارہ اس فنڈ میں سے رقم لے کے ادھر سے جو لوگ کام کرنا چاہیں گے ان کو قرض حسن کی صورت میں دیں گے۔ یعنی دو ایزمپشنز ہمارے سامنے تھی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، درمیان میں ایک ادارہ ہے، اور اس کے بعد ایک وہ لوگ ہیں جو لینے والے ہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ بھکاری نہیں ہیں، وہ لے کے کاروبار کریں گے اور واپس کریں گے۔ تو یہاں سے اس پورے تصور کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک کہانی اکثر ہم سناتے ہیں کہ ایک عورت جس نے پہلا قرضہ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں مواخات کی تو میرے نزدیک یہ عبادت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو میں اس میں بالکل کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا کہ میں، کیونکہ یہ واقعتاً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی روایت پر عمل کرنے کی ایک بڑی مخلصانہ اور عاجزانہ کاوش۔ تو اس عورت نے میں دفتر میں تھا، وہ اندر داخل ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے چارگی تھی، حسرت تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ میرا مستقبل کیا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی زندگی کے سفر میں آگے بڑھے۔ تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ مجھے کچھ رقم قرض دیجئے بغیر سود کے، کیونکہ میں سود لے کے خدا سے جنگ نہیں کر سکتی، اور بھیک لے کے میں اپنے پیشانی پہ گداگری کا داغ نہیں لگا سکتی۔ تو بڑی عظیم عورت۔ تو اس نے کہا مجھے آپ 10,000 روپے دیں، یہ 2001 کی بات ہے، انہیں خریدوں گی، محنت کروں گی، جو آمدنی آئے گی اس سے میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، اور پھر اس نے کہا کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کے 10,000 روپے لوٹا بھی دوں گی۔ تو مجھے، جس طرح ہم بدگمان لوگ ہیں نا، ہم یقین نہیں کرتے، تو کچھ یقین آیا، کچھ یقین نہیں آیا، لیکن اس کی حالت زار ایسی تھی، اور اس کی جو کانپتے ہوئے ہاتھ اور لرزتی ہوئی زبان اور لہجہ، تو ہم نے 10,000 روپے پیش کیے اس کو، وہ چلی گئی۔ آپ نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو ہزاروں روپے دیے ہوں گے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد، لیکن اس عورت نے اس واقعہ کو نہیں بھولا۔ پورے 6 ماہ کے بعد ایک بار پھر وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور دفتر کھلتا ہے، اور وہ میرے سامنے اسی کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے جس پہ 6 ماہ پہلے بیٹھی تھی، لیکن اس بار مجھے نظر آیا کہ یہ کوئی اور عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، امید کے دیے روشن تھے، حوصلہ تھا، ہمت تھی، ایک چہرے پہ نور سا بکھرا ہوا تھا۔ بیٹھ کے اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکالے اور مجھے واپس کر دیے، اور کہنے لگی کہ آپ کا خیال تھا کہ میں واپس نہیں لوٹوں گی، لیکن میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو نیکی کا جواب نیکی سے نہ دیں۔ پھر اس نے تھوڑی سی اپنی کہانی سنائی کہ میں نے مشینیں خریدیں، دن رات محنت کی، میرے بچے اسکول جانے لگ پڑے، اور جو بڑی خوبصورت بات کی، شاید آپ اس بات کی تہ تک پہنچ پائیں اور اس کے اندر جو چھپا ہوا درد ہے اس تک آپ کی رسائی ہو سکے۔ اس نے کہا، میں نے مزید گریدتے ہوئے پوچھا کہ اس سے کیا فرق پڑا؟ اس نے کہا کہ بہت فرق پڑا۔ سب سے بڑا فرق تو یہ مجھے احساس ہوا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر میرے بچے اسکول جانے لگ پڑے، پھر میری ایک بیٹی کی شادی بھی ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ اور جو سب سے اہم بات اس نے کی، اس نے کہا کہ پہلے میرے بچے رات کو آدھی روٹی کھاتے تھے، اب وہ پوری روٹی کھاتے ہیں۔ تو آدھی روٹی اور پوری روٹی میں جو فرق ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔
تو جاتے جاتے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات اور بھی کی. اس نے کہا میں نے آپ کی رقم آپ کو واپس کر دی، لیکن نہ جانے اس میں کیا برکت تھی اور اخلاص کا کون سا لمحہ تھا کہ آپ نے یہ رقم مجھے دی. اب میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی، اور پیغام یہ ہے کہ اس رقم کو اپنی جیب میں مت ڈالیں، یہ کسی اور کو دے دیں، کسی اور مرد کو، کسی اور عورت کو، کسی اور خاندان کو، میری طرح. مجھے یقین ہے کہ جس کو بھی یہ رقم ملے گی اس کی زندگی میں وہی انقلاب آئے گا جو میری زندگی میں آیا. وہ بھی غربت کی سطح سے نکل کے خوشحالی کی طرف سفر شروع کر دے گا. تو وہ ایک لمحہ، بعض اوقات زندگی میں ایک ہی لمحہ ہوتا ہے، لمحوں اور کسی نئے انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. تو وہ چلی گئی خاتون، لیکن ہمارے پاس سوچنے کا بہت سامان چھوڑ گئی. ہم نے 10,000 روپے کسی اور کو دے دیے، پھر کسی اور کو دے دیے، اور پھر میں نے جب یہ کہانی اپنے کچھ دوستوں کو بتائی تو انہوں نے بھی 10,000 روپے، 20,000 روپے دے کے 2-3 لاکھ روپے ہم نے اکٹھے کر لیے. اور پھر ہم نے ایک غریب بستی میں جا کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو کام کرنا چاہتے تھے، لیکن سرمایہ نہیں ہے. ہنر ہے، سرمایہ نہیں ہے. اور اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں کہ غربت سے نکلنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو کوئی ہنر ہو یا پھر کوئی سرمایہ ہو. تو کسی نے کہا میں سائیکل پنکچر کی دکان لگانا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں موٹر سائیکل ریپیئر کرنی ہے، مجھے 20,000 30,000 40,000 روپے مل جائیں. یوں مواخات کے تصور کے تحت سوچا گیا یہ کام قرض حسن کی حکمت عملی کے طور پر ان غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچنے لگا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو عزت سے زندہ رہنا چاہتے. بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے الجھنیں راستے میں آئیں. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پیسے واپس نہیں آئیں گے، یہ سود کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جو چیز اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں، تو یہ صدقہ تھا، اس نے بڑھنا تھا، اس میں سود نہیں تھا، اس لیے بھی اس نے بڑھنا تھا. تو ایک طویل کہانی ہے. اس کے اصول کیسے بنے، اس کے پروسیسز کیسے ڈیفائن ہوئے، اس کے مینولز کیسے بنے، سسٹمز کیسے بنے، پروسیجرز کیسے ڈیفائن ہوئے، کس کو قرضہ دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے اس کی رہنمائی کرنی ہے، کیسے اس کی نگرانی کرنی ہے، کیسے اس کو قرضہ واپس لینے کے بعد بڑا قرضہ دینا ہے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر قرضہ دینا ہے تاکہ اس کی زندگی کا سفر جو ٹھہر گیا ہے وہ آگے بڑھتا رہے. تو کہانی بہت طویل ہے، لیکن آج 23 برس بعد میں آپ کے روبرو یہی بتاؤں گا کہ 10,000 روپے 200 ارب پہ پہنچ گئے. جیسے عارف انیس صاحب نے بتایا کہ ایک قرضہ 60 لاکھ گھرانوں، یعنی پہلے ایک قرضہ ایک گھر کو ملا، 60 لاکھ گھرانے ہیں یہ. اگر اس کو 5 یا 6 سے ضرب دیں، ایک گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں، تو 3 کروڑ سے زائد ایسے لوگ ہیں جن کو یہ قرض حسن ملا، جن کی زندگی کی اندھیری رات میں کوئی چراغ روشن ہوا، اور جن کو یہ احساس ملا کہ غربت کی اس کشمکش میں وہ اکیلے نہیں ہیں. غربت کی بہت سی تعریفیں کرتے ہیں ورلڈ بینک کے لوگ اور بڑے بڑے اکانومسٹ، لیکن ایک تعریف غربت کی اشفاق احمد صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے بھی کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ غربت مال و دولت سے محرومی کا نام نہیں ہے، غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام. بھری دنیا میں اگر کوئی شخص ہمارا دوست نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. اگر کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پہ سر رکھ کے ہم 2 آنسو بہا سکیں تو ہم غریب ہیں. تو ان 61 لاکھ گھرانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک کندھا ہے، اس کا نام اخوت ہے،
جس پہ سر رکھ کے ہم 2 آنسو بہا سکتے. تو ہم یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ 61 لاکھ لوگوں کی گھرانوں کی غربت ختم ہو گئی، لیکن یہ کندھا تو ضرور ملا، وہ تنہائی کا احساس تو ختم ہوا، وہ اکیلا پن کہ بھرے شہر میں کوئی میرا ساتھی ہی نہیں ہے. تو یہ آج جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ ادھر دینے والے ہیں، وہ پیسے ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کو دیانتداری سے جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے آگے پہنچاتے ہیں. اب اس کہانی کا جو اگلا قدم ہے وہ آپ کو اور زیادہ حیران کرے گا. پاکستان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، ہم حرص و ہوا کے شکار ہیں، ہم قابل اعتماد نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک امید کا چہرہ دکھاؤں گا، ایک ایسا پاکستان جس میں سچ بھی ہے، جس میں ایثار بھی ہے، جس میں قربانی بھی ہے، جس میں اعتماد بھی ہے، جس میں بھروسہ بھی ہے، اور جس میں ایفائے عہد بھی ہے. یہ قرضے جو دیے جاتے ہیں یہ کسی جائیداد کے لکھوانے کے بعد نہیں دیے جاتے، کیونکہ جس نے ریڑھی لگانی ہے اس کے پاس تو کوئی سونا چاندی نہیں ہے. یہ صرف زبانی اعتماد پر دیے جاتے ہیں. تو جن کو علم ہے وہ تو جانتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے ان کو میں پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ دکھانا چاہتا ہوں. میں یہاں جب بھی کسی پاکستانی سے ملتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کیا بنے گا پاکستان کا، اور جب میں یہ کہانی سناتا ہوں تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھتے ہیں. یہ 200 ارب کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. یہ کہ اگر اخلاص سے، ایثار کے جذبہ سے، مواخات کے جذبہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بغیر سود کے کسی کو قرض حسن دیا جائے، اس لیے کہ اگر میری زندگی خوبصورت ہے تو اس کی بھی خوبصورت ہو جائے. اگر میرے بچے کہیں پڑھتے ہیں تو اس کا بچے کو بھی کاغذ اور قلم اور کتاب مل جائے. ہم سب اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس احساس کو اگر آپ اگلی منزل پہ لے جائیں، کسی اور کے بارے میں بھی سوچیں، تبھی ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر ہوگا. ہمیں جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارا حق تو نہیں ہے، وہ تو اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے. جس کو ملا وہ بھی امتحان میں ہے، جس کو نہیں ملا وہ بھی امتحان میں. تو ایک دن تو وہ آنا ہے جب ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی دولت دی، اتنی طاقت دی، اقتدار دیا، دوست دیے، اب تم میرے پاس آئے ہو تو تمہارے پاس بھی کوئی ایسی شے ہے جو مجھے پیش کر سکو. تو اس لمحے کی تیاری کا نام مواخات ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے حصے کا رزق، کچھ حصہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ یہ بھی تو خدا کا حکم ہے کہ جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ تمہارا نہیں ہے. تو اس جذبہ کے تحت آپ جیسے لوگ اس فنڈ میں اپنے حصے کا کچھ مال و دولت اسباب دیتے ہیں اور وہ آگے جاتا ہے. اور وہ لوگ کتنے دیانتدار ہیں جو 100% کی شرح سے واپس کرتے ہیں. اور آپ کو میں بات بتاؤں تو آپ تیسری بات پہ اور بھی حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کو ہم نے قرضہ دیا ان میں سے 60-70% اب ہمارے ڈونر بن گئے. وہ بھی اس فنڈ میں پیسے جمع کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی بہتر ہوئی ہے کسی کے دینے سے تو میں جب غربت سے نکل رہا ہوں تو میں بھی 1 روپیہ اس میں ڈال دوں گا. ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جناب میں ایک دور دراز گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں لاہور پہنچا کہ شاید مجھے یہاں پر کوئی نوکری روزگار مل جائے. کئی ہفتے گزر گئے، میں فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی. پھر ایک دن کسی شخص نے کہا کہ تم مخوبت کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا میرے تو کوئی ضامن ہی نہیں ہے، میں سنا ہے وہ قرضے دیتے ہیں لیکن مجھے کیسے دیں گے.
بہرحال اس نے کہا مجھے کہ آپ کے ادارے نے مجھے 10,000 روپے دے دیے، اور میں نے اس سے چھوٹی سی پھل کی ریڑھی لگا لی، اور شام کو میں نے 700 روپے کمایا۔ 7,000 کی میں نے ریڑھی خریدی، آج سے 15-16 سال پہلے کی بات۔ 3,000 کا پھل ڈالا، تو شام کو میں نے 700 روپے جب دیکھے تو میری آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، ایک چھوٹا سا کمرہ میں نے کرائے پہ لیا، بچوں کو وہاں لے گیا۔ زندگی خوبصورت لگنے لگی کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر بغیر مانگے، بغیر چوری کیے، بغیر سر جھکائے، تھوڑا سا ہی لیکن رزق حلال کماتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی کہانی کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہا کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ جس ادارے نے، جن لوگوں نے تمہاری مدد کی، میں آج آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے ہیں۔ اب اس عورت کی کہانی کی طرح یہ کہانی بھی میرے دل پہ نقش ہے۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اب ایک شخص خود ابھی بھی غربت کی گہری دلدل میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے نیکی کا جواب نیکی سے دینا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا، تم ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے ڈونر بن جاؤ۔ اس نے کہا جی ڈونر کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو کسی کی مدد کے لیے کچھ پیسہ دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو لاکھوں روپے دیتے ہوں گے لوگ۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی کھجور کو غزوہ تبوک کے موقع پر سارا مال و اسباب جو لوگوں نے دیا تھا اس کے اوپر رکھ کر کہا یہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اور پھر کہا کہ اگر تمہارے پاس 2 درہم ہیں اور تم اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں دے دو تو وہ لاکھوں سے افضل ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ اس نے کہا 700، 800، 1000 روپیہ۔ میں نے کہا 1 روپیہ تم عطیہ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں جی۔ میری یہ بات سن کے وہ واپس چلا گیا، اور ہر 1 مہینے کے بعد اس کی 10,000 روپے کی 1,000 روپے قسط ہوتی تھی۔ تو 1 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو اس کے پاس 10,000 روپے اس نے دینے کے بعد اپنی مٹھی جو بند کی ہوئی تھی اس نے ایسے کھولا، اس میں 68 روپے تھے۔ اس نے کہا میں 1-1، 2-2، 3-3 روپے روز بچاتا رہا ہوں، یہ میرا عطیہ ہے۔ میرا نام لینے والوں کی فہرست میں تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دینے والوں کی فہرست میں بھی لکھ دیں آپ۔ اور پھر ہم نے جب یہ کہانی اور لوگوں کو سنائی تو سب نے 1-1، 2-2 روپے دینا شروع کر دیے۔ اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پچھلے سال ان غریب لوگوں نے 40 کروڑ روپے کے عطیات ہمیں دیے۔ یعنی ایک طرف سے آپ جیسے لوگ اس فنڈ میں جمع پیسے کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ جن کی زندگی میں ایک خوشی اور ایک مسکراہٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اس فہرست میں نام لکھوانا چاہتے ہیں جو دینے والوں کی فہرست۔ تو جناب والا، یہ اس ادارے کے 2 اصول ہیں، یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، یہ اس کا آغاز ہے۔ اور آج میں مشکور ہوں چوہدری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ کتنے اچھے لوگ، درد مند لوگ، جن کی نظروں میں ایک ایسا پاکستان ہے جس میں خوشحالی ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں تعصب نہیں، جس میں جہالت نہیں، جس میں انسانی عظمت کا دیا روشن رہتا ہے۔ تو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں۔ یہ کہانی میری نہیں، آپ کی ہے، آپ کی نہیں، 25 کروڑ پاکستان کی ہے۔ اب اس کہانی کا ایک اگلا قدم 10-12 سال پہلے اچانک ہمیں خیال آیا کہ تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے، کہ جس ماں کے پاس زیور ہے وہ تو زیور بیچ کے اپنے بچے کو پڑھا لیتی ہے، جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں جانتا کہ علم وہ حد فاصل ہے
جو ایک قوم کو غریب کرتی ہے اور ایک قوم کو امیر کرتی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں اس میں اور پاکستان میں ایک ہی فرق ہے علم کا. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جس میں فیس نہیں لیں گے. بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے جمع کرواؤ پھر کمرہ جماعت میں جاؤ. تو کون ہے جس کے دامن میں یا جس کے پاس 20 لاکھ روپے ہوں؟ ہم نے کہا کہ اس کو بھی ہم الٹ کر دیں گے کام کو. تو ہم کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے 10 سال یا 20 سال بعد دے دینا، پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ. یعنی ادھر پہلے فیس دو پھر کمرہ جماعت میں جاؤ، ادھر پہلے کمرہ جماعت میں جاؤ اور فیس اس وقت دینا جب اس قابل ہو جاؤ. اس تصور پر وہ یونیورسٹی بنی ہے. میری درخواست ہے کہ آپ وہاں پر آئیں. میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ آکسفورڈ ہے یا کیمبرج ہے، لیکن آپ کو اس کے پس منظر میں وہ درد کی دولت نظر آئے گی جو اس کو آکسفورڈ اور کیمبرج سے آگے لے جائے گی. وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں اور تربیت بھی حاصل کرتے ہیں. ایمان، احسان، اخلاص، انفاق، یہ قرآنی تصورات ہیں. اسی کی بنیاد پر وہ یونیورسٹی تعمیر ہوئی. مجھے کسی شخص نے کہا کہ اتنا بڑا ادارہ آپ کے دوستوں نے آپ نے بنا دیا، جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو یہ ادارہ کیسے چلے گا؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، کیا یہ اس کے بعد چلتا رہے گا؟ تو میں بہت دیر سوچتا رہا، اور یہ یونیورسٹی بھی اسی سوچ کا شاخسانہ ہے، اسی سوچ کا نتیجہ ہے. ہم نے کہا یہ ہمارا سکسیشن پلان ہے. 10 20 30 40 ہزار بچے جو جہاں سے پڑھ کے جائیں گے، وہ صرف پڑھ کے نہیں جائیں گے بلکہ وہ مواخات کی دولت بھی لے کے جائیں گے. اخوت کا جذبہ بھی ان کے اندر ہوگا. تو وہ ہمارے سکسیسرز بنیں گے. اس ادارے کو بھی وہ چلائیں گے جو 200 ارب پہ پہنچا یا 2000 ارب پہ پہنچے گا. اس یونیورسٹی کو بھی وہ چلائیں گے. ایک ستم ظریف نے، ہر شخص آپ کی طرح محبت کرنے والا یا درد مند تو نہیں ہوتا. تو اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے آج پڑھیں گے اور پھر 10 سال بعد فیس دیں گے، تو اگر انہوں نے فیس نہ دی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ ایک بچے کو ہم 4 سال پڑھائیں، اسے کسی ٹوٹی پھوٹی بستی سے، کسی خستہ حال گھر سے، پھٹے ہوئے کپڑوں میں محبت کے ساتھ تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، اور پھر 4-5 سال کے بعد وہ زندگی میں کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے اور وہ پھر بھی اگر فیس نہیں دے گا تو سزا اس کو نہیں ملنی چاہیے، ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم نے اسے کیا تربیت دی ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گلاب کی فصل بوئیں تو آپ کو کانٹوں کی فصل کاٹنی پڑے. آپ جو بوئیں گے آپ کو وہی ملے گا. آپ محبت کا بیج بوئیں گے تو محبت کا درخت ملے گا. آپ نفرت، دشمنی، تعصب یہ بوئیں گے تو آپ کو وہی فصل کاٹنی پڑے گی. اور یہ کوئی ایسے اصول نہیں ہے جو میں نے بنائے ہیں، یہ تو کاروبار ہستی کے سلسلہ روز و شب کے بنیادی اصول ہیں. تو اس تصور پر وہ یونیورسٹی بنی ہے. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، میں کوئی تصویر نہیں دکھا سکتا، کوئی بچہ میرے ساتھ نہیں ہے. آپ وہاں پر آئیں، ایک روحانی کیفیت آپ کو وہاں پر ملے گی. توحید اور عشق مصطفیٰ کی خوشبو وہاں پر آپ کو، اور آپ کو وہاں پر ایک نئی نسل تعمیر ہوتی ہوئے نظر آئے گی جو آپ کے اس دکھ کی دوا بنے گی جو آپ کو بے چین رکھتا ہے اور آپ کو ہر روز رات کو یہ سوال پوچھتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. تو وہ بچے وہاں پر یہ تربیت حاصل کر رہے ہیں. بہت سی باتیں بتائیں. عارف انیس صاحب نے صحت کا بھی ایک کام ہے، ہمارا ٹرانسجنڈر خواجہ سراؤں کا بھی ایک کام ہے. اس سیلاب میں بھی ہم نے کو 15,000 خاندانوں کو
گھر بنا کے دیے. یہ کہانی آپ کو اس کتاب میں ملے گی. پچھلے سال ہم ملک صاحب نے دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں اور اہل برطانیہ کو اس یونیورسٹی کی کہانی سنائیں تاکہ اس یونیورسٹی میں مزید اضافہ ہو سکے. آپ کو علم ہے کہ میں شاید آپ میں کو کسی کو بھی علم نہیں ہو یا چند لوگوں کو ہو وہ یونیورسٹی بنی کیسے تھی, پیسے کہاں سے آئے. 2.5-3 ارب روپیہ. جب پہلا اس کا نقشہ بنا تو ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ 50 کروڑ روپے لگیں گے. تو ہماری تو جیب میں چند سو بھی نہیں تھے. تو ہم نے کہا اچھا اس 50 کروڑ کو 1000 پہ تقسیم کرو. تو حاصل تقسیم 5 لاکھ. تو ہم نے کہا ہمارا کام آسان ہو گیا. ہم 5 لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ 1,000 روپے کی ایک اینٹ خرید لو. ہم غریبوں کے لیے ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں فیس نہیں لی جائے گی. تو پھر جو بھی کام اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کیا جائے وہ خدا کی قبولیت کی سند حاصل کرتا ہے. کسی نے 1 اینٹ خریدی, کسی نے 1000 خریدی, کسی نے 10 خریدی, کسی نے 50 خریدی اور 6 مہینوں میں ہماری 5 لاکھ اینٹیں بک گئیں. 50 کروڑ روپے اکٹھا ہو. اب میں پھر آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناتا ہوں. سب سے خوبصورت اینٹ ایک عورت نے مجھے فون کر کے کہا کہ سنا ہے آج کل آپ اینٹیں بیچ کے تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں, یونیورسٹی میں اس کی تعمیر میں مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک اینٹ کی قیمت 1,000 روپے رکھی ہے, لیکن میں ایک غریب عورت ہوں, میں 1,000 روپے دے کے ایک اینٹ نہیں خرید سکتی. میرے پاس صرف 500 روپے ہیں, کیا میں آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ تو یوں یہ اینٹیں بکیں. آدھی اینٹ خریدنے والے بھی تھے اور 1/4 اینٹ خریدنے والے بھی تھے. تو پچھلے سال ہمارا خیال تھا کہ آپ کو یہ کہانی سنائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ وہاں پر ہم نے ایک دیوار بنائی ہے جس کو ہم وال آف فاؤنڈرز کہتے ہیں. اس پہ 14,000 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 اینٹیں لی. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں پر ابھی بہت سی اینٹوں کی جگہ خالی ہے اور آپ بھی اپنا اگر نام لکھوانا چاہیں. لیکن اچانک سیلاب نے پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں لے لیا. تو ایک اور طرح کی آہوزاری, گریہ, فریاد, آنسو, محرومی. تو ہم نے پچھلے سال پھر یونیورسٹی کے کام کو پس پش ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ آپ ان کا ہاتھ تھامیں جو آج بیزار و مددگار آسمان کے نیچے پکار رہے ہیں. تو میں مشکور ہوں کہ یورپ سے, اسپین سے, یہاں سے بہت مدد ملی ہمیں. تقریباً کوئی $7.5 ملین اور الحمدللہ ایک پیسے کا حساب اس کتاب میں موجود ہے کس طرح سے یہ وہاں تک پہنچے. تو بہرحال آج پھر سے ہم دوبارہ اسی تعلیمی درسگاہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. علی گڑھ نے پاکستان بنایا, ہم سمجھتے ہیں کہ اخوت یونیورسٹی پاکستان کو خوبصورت بنائے گی. جو مقاصد ابھی تک مکمل نہیں ہوئے, یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے وہ ان مقاصد کی تکمیل کریں گے. تو حال ہی میں ہم نے ایک اور بھی کام شروع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خزانہ خالی ہے اور IMF کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. ہم $1 بلین لینے کے لیے ہم ایک ملک میں جاتے ہیں, دوسرے ملک میں جاتے ہیں. تو ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے $1 بلین کمانے کا کہ اگر آپ 25,000 بچوں کو کمپیوٹر سائنس یا IT کی تعلیم دے دیں تو وہ 1 سے 2 سال میں $1 بلین کماتے ہیں. تو اب ہمارا ایک اور خواب یہ ہے کہ ہم اگلے 2 سالوں میں 25,000 بچوں کو
IT کے شعبہ میں تربیت دیں گے اسی یونیورسٹی میں $1 پھر اگلا سال اگلا ایک اور $1 بلین، پھر یہ 25,000 50,000 50,000 1,00,000 کم از کم پوٹینشل پاکستان کا $100 بلین ہے۔ اور اگر آپ IT میں $100 بلین کما لیں اور پھر ایگریکلچر کو بھی تھوڑا سا بہتر کر رہے ہیں تو وہ زنجیر جس کو IMF کی زنجیر کہتے ہیں، جو اصل میں غلامی کی زنجیر ہے، وہ پاش پاش ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اور خواب ہے، زندگی خواب دیکھنے کا عمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو پھر انسان کو سونے نہیں دیتے۔ ہم ایسے خواب دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہی خواب دیکھیں، آپ بھی اسی کارواں میں شریک ہوں، آپ بھی مواخات کی اس زنجیر کی ایک کڑی بن جائیں۔ بہرحال وہ لمحہ تو آنا ہے جب کسی ہستی نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، آج میرے پاس آئے ہو، کوئی تمہارے دامن میں ایسا پھول ایسی کومپل ہے جو مجھے پیش کر سکو۔ تو اس لمحے کی تیاری کا دن ہے آج۔ تو آپ قرض حسن کی تحریک میں شامل ہو جائیں، آپ اپنی مواخات کر لیں، کسی شخص کو اپنے گاؤں میں اپنا دوست بنا لیں، ہماری بھی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ براہ راست اسے کہیں کہ میں نے تمہیں بھکاری نہیں بنتے ہوئے دیکھنا، میں نے تمہیں قرض دینا ہے اور وہ واپس لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے وہ قرض کسی اور کو دینا ہے۔ تو اخوت ادارہ بھی ہے اور اخوت ایک تصور بھی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اخوت کے ساتھ ہی شامل ہوں، ہم تو صرف اس مواخات کے پیغام کے علمبردار ہیں جو 1450 قبل عرب کے ریگزار میں اس ہستی نے بلند کیا جو آپ کی بھی محبوب ہے، سب سے بڑی، سب سے عظیم۔ تو میں آپ کو اخوت میں شمولیت کی دعوت بھی دیتا ہوں اور اپنی اخوت بنانے کی تحریک بھی میں پیش کرتا ہوں۔ تو قرض حسن دے دیں، 1,00,000 1.5 لاکھ روپے لگتا ہے صرف ایک بچے کو IT کی تعلیم دینے میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یونیورسٹی میں ایک کمرہ بنا دیں اپنے والد کے نام پر، اپنی والدہ کے نام پر، تا قیامت صدقہ جاریہ کے طور پر وہ آگے قائم اور دائم رہے گا۔ کسی ایک بچے کا ہاتھ تھام کے اس کی تعلیم مکمل کروا دیں۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ہر سال یہاں پر کئی $1 بلین اکٹھے کرتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، کسی کی عزت نفس پر بوجھ رکھے بغیر اس کو کاروبار کرنا اور اس کاروبار کے نتیجے میں وہ دینے والا بن جائے، جس سرزمین میں رہتے ہیں یہاں پر بھی تو اپنا نام پیدا کرے۔ پاکستان میں جو لوگ بستے ہیں وہ جہالت میں، سیاست میں، تنگ نظری میں، برادری میں، فرقہ واریت میں، نہ جانے کیسے کیسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان مسائل کو یک مشت توڑ دیا، لیکن ایک چیز میں نے جو محسوس کی کہ یہاں پر بھی ہم سیاسی طور پر اس قدر تقسیم ہو چکے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی اصل محبت ہے وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ میں اسپین میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگوں کو دعوت دی گئی، تو ان میں سے آدھے لوگوں نے کہا جی ہم نے وہاں نہیں آنا، وہاں پر تو دوسری پارٹی کے لوگ۔ اب اندازہ کیجئے میرے دل پہ بہت زخم ہے اس بات کا کہ ہم تو بات مواخات کی کرنے آئے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس بھائی سے، اس دوست سے ہاتھ ہی نہیں ملانا، اس کے پاس ہی نہیں بیٹھنا، یہ اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا، غبار آلودہ رنگ و نسب سے ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ اقبال نے کہا کہ انسان کو، مسلمان کو ایک پرندے کی طرح کہا کہ تمہارے جو پر ہیں ان پر
تعصب رنگ کا، نسل کا، مذہب کا، فرقے کا یہ پڑا ہوا ہے، گرد پڑی ہوئی. تو اگر پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس گرد کو ہٹاؤ. تو اے مرغ حرم، اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا، اپنے ان گرد و غبار کو دور کرو، پھر ہی تم ترقی کر سکتے. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ دوستوں سے بات کی تو ہم نے کہا کہ پاکستان ایک ایسی ٹرین ہے، پاکستان کے لوگ ایک ایسی ریل ہیں جس میں ڈبے ہی ڈبے ہیں. ہمیں ایک انجن چاہیے جو اس ٹرین کو آگے لے کے جائے. اور وہ لوگ، وہ 1 کروڑ پاکستانی انلائٹنڈ، جن کو پتہ ہے زندگی کیا ہے، جن کو پتہ ہے کاروبار کیا ہے، جن کو پتہ ہے آگے کیسے بڑھنا ہے، وہ 1 کروڑ پاکستانی تو باہر آ گئے. آپ کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. مجھے بتایا گیا، ابھی آپ نے فرمایا کہ 30 لاکھ پاکستانی ہیں. 30 لاکھ پاکستانیوں میں سے اگر آپ کہیں کہ ہر گھر میں 5 آدمی ہیں تو 6 لاکھ گھرانے بن گئے. 6 لاکھ گھرانوں میں سے آپ کہیں کہ جی 3 لاکھ گھرانے بہت خوشحال ہیں. اور ان 3 لاکھ گھرانوں میں اگر ایک ایک بچہ یا ایک ایک بچی آکسفورڈ پہنچ جائے، ہارورڈ پہنچ جائے، کیمبرج پہنچ جائے، تو اگلے 5 7 10 سالوں میں برطانیہ کا ہر انجینئر، ہر آرکیٹیکٹ، ہر فائنینشیل ایکسپرٹ، ہر ڈاکٹر، ہر آئی ٹی کا ایکسپرٹ پاکستانی ہوگا. تو یہ پاکستانی جو ہیں، جب برطانیہ میں اتنے بڑے مقام پر سوشل موبلائزیشن، ایک عجیب طرح کا کیپٹل لے کے آئیں گے، تو پھر پاکستان کی عزت بڑھے گی، پھر پاکستان آگے بڑھے گا. یہ 4-5 لاکھ بچے تو میں نے صرف برطانیہ کے کہے ہیں. 1 کروڑ گھروں میں سے آپ دیکھیں، اگر 25-30 لاکھ ایسے بریلینٹ ینگ پیپل نکلیں تو کیا یہ دنیا آپ کے قدموں میں نہیں ہوگی؟ حکمت جو ہے یہ مومن کی میراث ہے، کہیں سے بھی مل جائے. تو پاکستان کی ترقی کا واحد ماڈل یہی ہے کہ پاکستان میں ہم اپنے طور پر آئی ٹی اور تعلیم کا فروغ کریں، لیکن اس ٹرین کو، اس خالی کھڑکتے ہوئے ڈبوں کو اگر انجن ملنا ہے تو وہ آپ سے ملنا ہے. نو ڈاؤٹ. بہت خوب. اگر آپ 3 لاکھ بچوں کو آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ دنیا کے اداروں میں لے جائیں اور وہ میتھمیٹکس پڑھیں، وہ سائنس پڑھیں، وہ فزکس پڑھیں، وہ کیمسٹری پڑھیں، اور پھر اگر آپ نے سیاست کا شوق پورا کرنا ہے تو یہاں پر کریں، کیونکہ یہاں کی سیاست آپ کے سماجی رتبے کو بلند کر دے گی. آپ میر رہے ہیں، نام پیدا کریں، کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں پاکستان کا ایک شخص اس رتبے پہ پہنچا ہے، تو یہاں پر آپ کا رتبہ بلند ہوگا، فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. تدبر کا کہا گیا ہے، غور و فکر کا کہا گیا ہے. تو تعلیم، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا، مجھے کوئی ووٹ نہیں لینا، میں آپ کی طرح اس وطن کی مٹی سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں جو راستہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا نے اسی راستے پہ چل کر ترقی کی ہے. بھارت دیکھ لیجئے، میں نے مثال دے دی آپ کو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، وہ آپ کو کوئی نوکری بھی نہیں لینے دیتے. تو وہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ یہ جو 30 لاکھ بچہ اگر ہم پورے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا میں اگر یہ علم کی زیور سے آشنا ہو جائے تو پاکستان کو وہ انجن مل جائے گا جس سے غربت بھی ختم ہو جائے گی، افلاس بھی ختم. ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور نالج ٹرانسفر کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں آگے بڑھتا. ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں، نہ نالج ہے. یہ بچے جو آپ کے ہوں گے اگر انہی خوبیوں سے آراستہ ہو جائیں تو یہ خوشبو پاکستان تک جائے گی، اور وہ جو ڈھیلی ڈھالی ٹرین ہے اس کو ایک تیز رفتار انجن مل جائے گا.
تو آپ پاکستان کو بھول جائیں کچھ عرصہ کے لیے، بے شک پاکستان کی کسی ادارے کو پیسے نہ دیں، ہم اس غربت میں 10-20 سال اور گزار لیں گے، لیکن 10-20 سال میں اگر آپ کے بچے کسی مقام پہ پہنچ گئے تو پھر ہماری زندگی بدلے گی۔ تو یہ اخوت کی کہانی تو پاکستان کی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اور عارف انیس صاحب نے اس پہ بڑا غور کیا کہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ بہت آسان ہے ہاتھ پھیلانا، کشکول اٹھانا، اور $150 ملین بھی آپ نے دیے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن وہ کہاں گئے؟ سیاستدانوں کو دے دیے یا کسی این جی او کو دے دیے جس نے کھانا کھلا دیا۔ آپ نے اپنے بچوں پہ غور نہیں کیا۔ تو پاکستان کو اس وقت ایک اور طرح کی سوچ کی ضرورت ہے۔ ٹریڈیشنل روایتی انداز سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ٹیکنالوجی، وزڈم اور نالج نہیں جائے گا۔ اور نالج، اور پاکستان کی یونیورسٹیاں تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہاں پر آپ، وہاں کا جو گریجویٹ ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں کہ صرف اس میں سے 10% گریجویٹ ہیں جن کو نوکری ملتی ہے، باقی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی نوکری دے۔ آسان نہیں ہے ملکوں کو عروج پہ لے کے جانا۔ زوال سے گرنا، نکل کے بام عروج پہ جانے کے لیے کچھ تدبر، کچھ سوچ، کچھ حکمت عملی، کچھ پلاننگ، کچھ منصوبہ بندی چاہیے، کچھ ایثار، قربانی چاہیے۔ شاید آپ نے تاریخ میں ینگ ٹرکس کا نام سنا ہو۔ جب ٹرکی نے شکست کھائی، ٹوٹ گیا وہ ملک، سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی تھی، تو جب یورپ نے ان کو مرد بیمار کہا اور اس پہ قبضہ کر لیا، تو 17 نوجوان تھے، ینگ ٹرکس ان کو کہتے ہیں، آپ گوگل کریں تو آپ کو ان کی کہانی ملے گی۔ ان 17 لوگوں نے کہا نہیں، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، we will never surrender، ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ اور آج جو ٹرکی ہے وہ مسلمانوں کی مرکز نگاہ ہے، انہوں نے اپنے وطن کو بچایا۔ وہ تو صرف 17 تھے، آپ تو 1 کروڑ ہیں۔ 1 کروڑ کو میں پھر کم کر کے کہتا ہوں کہ 20-25 لاکھ گھر ہیں، 1-1 2-2 بچہ تو آپ پڑھا دیجیے۔ This will be the best gift you could ever give to your nation۔ پاکستان کو آپ کی زکوٰۃ نہیں چاہیے، پاکستان کو آپ کی بصیرت چاہیے، آپ کا علم چاہیے۔ یہاں پر اگر آپ سیاست میں حصہ لیں گے تو یہاں کے لارڈ آف ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز میں جب آپ کی آواز گونجے گی نا، تو پھر پاکستان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیاست کرنی ہے تو یہاں کی سیاست کریں، علم حاصل کرنا ہے تو یہاں کے تعلیمی اداروں سے علم حاصل کریں، اور پھر اس کی خوشبو پاکستان بھیجیں، پھر وہاں سے پاکستان سے بچے آئیں، پھر آپ ایک برج بنیں۔ دیکھ لیجئے ماڈل، ایک چھوٹا سا ملک ہے، عرب دنیا نے گھیرا ہوا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے۔ کیوں؟ کہ اس کے محافظ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی تیزی سے بھارت کے محافظ پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ وہ نہیں ہمارا مقابلہ کر سکتے، لیکن یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا کو ملا کے ہمارا ناک میں دم کر دیں گے۔ تو اسی ماڈل کے اوپر چلتے ہوئے میری بڑی دست بستہ درخواست ہے کہ آج کے دور میں دنیا جو فتح ہوتی ہے وہ علم کے زور سے فتح ہوتی ہے۔ توپ و تفنگ اور شمشیر و سنا سے دنیا فتح نہیں ہوتی، علم کے زور سے۔ کاش پاکستان کی پہچان بن جائے، او یہ پاکستان کا بچہ ہے، نو انٹرویو، یونیورسٹی کے سامنے لائن لگی ہوئی ہو کہ پاکستان کے بچے کے ادھر آئیں، ہم ان کو نوکری دیتے ہیں۔ اور ہم بہت ذہین ہیں، ہندوستان کے لوگوں سے کہیں زیادہ ذہین ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو اس اسٹرینتھ کو کیوں نہیں ہم اپنی اسٹرینتھ سمجھتے؟ کوئی رستہ تو ڈھونڈنا ہے نا جی۔
اس زوال کے بعد عروج کا راستہ بھی تو اختیار کرنا ہے نا۔ تو وہ راستہ سیاست کی بھول بھلائیوں سے ہو کے نہیں گزرتا، علم کی پگڈنڈی پر چلنے سے۔ تو پاکستان میں مدد کرنی ہے تو کسی تعلیمی ادارے کی مدد کریں، تعلیم پہ انویسٹ کریں، یہاں ہے تو اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی، لیکن میں نے سچ کہنے کی کوشش کی ہے۔ آپ یہاں پر جس محبت سے آئے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک خوبصورت پاکستان کا خواب دیکھیں، ایک ایسا پاکستان جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو۔ میں تمام مہمانوں دا انتہائی مشکور ہاں جنہوں نے اتنے شارٹ نوٹس تے میری جڑی عزت افزائی کیتی ہے، اور یہ برکت دی بیسک ریزن ڈاکٹر صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم جدوں انگلینڈ تشریف لے آئے تے میرا بڑا تجسس سی ڈاکٹر صاحب نو ملن واسطے۔ میں ایک دو دوستوں نے ریکویسٹ بھی کی، اور اللہ نے مہربانی کی، ڈاکٹر صاحب نال ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے تو میرے منہ چ بے ساختہ نکلیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں 60 سال تی زیادہ میری عمر ہو گئی ہے، تو میں اس تلاش وچ ہاں منو کوئی روحانی پیشوا لبے، منو اج تک کوئی نہیں لبا۔ تے تواڈے بارے میں جو پڑھیا ہے، جو ویکھیا ہے، جو سنیا ہے، تو میرا دل کردا میں تانوں پیر ماننا۔ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ہسے کہندے نے یہ گل ہے تو پھر آ جاؤ، پھر اخوت دی ٹیم دا حصہ بن جاؤ۔ تو میں اور ڈاکٹر صاحب دی بیعت اس شکل چ کیتی ہے جی کہ میں ڈاکٹر صاحب دا ایک ادنا سپاہی دے طور تے انہاں دے نال ادنا کارکن دے طور تے انہاں دی ٹیم چ شامل ہویا۔ ڈاکٹر صاحب دنیا دا سب تے وڈا انٹرسٹ فری پروگرام ایک چلا رہے نے۔ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ سرو کر رہا تھا پاکستان سول سروسز میں، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت ریٹائرڈ ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سرو کیا پاکستان سول سروسز میں، پہلے کنگ ایڈورڈ کالج جو ہے وہاں سے انہوں نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی، پھر سی ایس ایس کیا، اور ہم سے کوئی 15-20 سال پہلے سول سروس جوائن کی۔ جب میں نے جوائن کی تو اس وقت کوئی 2001-2 کا ٹائم تھا جب ڈاکٹر صاحب سول سروس کو چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت کمشنر تھے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں ساہیوال میں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک خواب کی تلاش میں اس عہدے کو ایک طرح سے چھوڑتے ہوئے وہ کام شروع کر دیا جو کہ سب سے بڑے عہدے جس کے سامنے ہیچ ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو کہ اخوت کی سنت ہے، اس کو اپناتے ہوئے انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا۔ پاکستان کی میناز شخصیت اوورسیز کمیونٹی کے اندر ایکولی مقبول، دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دے چکے ہیں۔ ان کا پاکستان کے اندر اتنا بڑا کاز ہے کہ اوورسیز میں بسنے والا ہر شخص ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ چودھری افتخار صاحب نے اور ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، میں بھی آج ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے لیے ان کے فالو آنز میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ میں فارمر منسٹر ہوں آزاد جموں کشمیر، اور اوورسیز کی ایک ہماری نشست ہے برطانیہ اور یورپ اور مختلف ممالک کے لیے، اس میں ممبر اسمبلی بنا 2006 سے 11 تک میں نے سرو کیا پاکستان میں ایز اے منسٹر الیکٹریسٹی اوورسیز انوائرمنٹ، اور بہت سے انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے کام کیا ہے۔ یہاں پہ آور 2 جہاں ہم 3 ملین سے زیادہ پاکستانی اوریجن لوگ یہاں برطانیہ میں موجود ہیں، وہاں پہ تقریباً 1.8 ملین کشمیری جو آزاد کشمیر میرپور ڈویژنز اور زون کے رہنے والے ہیں، اور ہماری ہمیشہ کے لیے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارا تعاون اور کوپریشن رہے گا۔ اور یہ جو مائکرو فائنانس والی بات ہے، یہ وہ قرضہ جس کے اوپر کبھی بھی انٹرسٹ نہیں لگایا جاتا، جو دنیا کا مقبول ترین پروگرام ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کو فالو کرتے ہوئے آج میرے خیال میں پاکستان کے اندر 6.5 ملین لوگ جو وہ ان کی اس این جی او سے مستفید ہو چکے ہیں۔